تم کیا کر رہے ہو؟ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کیا کر رہے ہو؟ جھوٹ، سود، بدماشی، عیاشی. جس قوم میں ظلم پھیل جائے، جس قوم میں بددیانتی پھیل جائے، جس قوم میں جھوٹ پھیل جائے، اس کا جنازہ نکل چکا ہے، مارنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بچوں، ہم اس ملک کو بنائیں، اور اللہ کا قانون ہے کہ اپنے آپ کو بدلو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. طارق جمیل سے شروع کریں کہانی. مجھے پھر اقبال یاد آتا ہے. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر. یہ جو تم تھوڑے سے بچے بیٹھے ہو نا، اور ادھر پردے میں بچیاں بیٹھی ہیں، تم آج سے اس ملک کی فلاح کے لیے جینا شروع کرو. لہذا ہم کیا کریں؟ جو نبوت کا طرز ہے، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو. میں اس دیش میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس دیش کو جھوٹ سے پاک کر دو. میں اس میں ظلم نہیں کروں گا، اسے ظلم سے دھو دو. میں یہاں دھوکہ کسی کو نہیں دوں گا، اس کو دھوکے سے پاک کرو. میں سود پہ نہ پیسے رکھوں گا، نہ سود لوں گا، نہ سود کے قرضے لوں گا، نہ سود پہ کاروبار کروں گا. میں اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کے پیوں گا. اپنے سے شروع کریں. میری نماز نہیں چھوٹے گی. اب لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، میری نظر کبھی بے حیا نہ اٹھے گی. یاد رکھنا میرے بچوں، جس کی نظر بے حیا ہو جائے، دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے. اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، اس میں خیر جاتی نہیں. میں انہی وادیوں سے نکل کے مدرسوں میں گیا ہوں. میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا، میں سنگر تھا گورنمنٹ کالج لاہور کا، ڈانسر تھا. میں نے اس غلاظت میں نے ان اندھیروں میں سفر کیا ہوا ہے. میں نے ان ابلتے گٹروں کا پانی پیا ہوا ہے. میری راتیں ایسی خوفناک گزری ہوئی ہیں. میں کسی عالم گھر کا نہیں تھا، ایک بڑے ذمہ دار کا بیٹا تھا. میرے رب نے میرے نصیب وہاں سے نکالا. میں اس کا شکر گزار. اپنی جوانی کو داغدار نہ کرنا، 2 ٹکے کے نہیں رہو گے. میرے بس میں نہیں ہے کہ میں لڑکیوں کی تعلیم الگ کر دوں، لڑکوں کی الگ کر دوں، لیکن یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اپنی نظروں کو حیا سکھا دوں، انہیں حیا کا سرما لگا دوں. ورنہ میرے رب کی قسم، ذلت کے سوا کچھ نہیں. پاک دامنی اور حیا جیسا زیور کائنات میں کوئی نہیں ایمان کے بعد. چند دن پہلے مجھے ہندوستان کے لوگ ملے انڈیا میں. تو ان کا یہ ہم گشت کر رہے تھے، سکھوں کا محلہ تھا. تو ایک بوڑھی خاتون آئی کہ بیٹا میرے پتروں نے بھی مسلمان بناؤ. میں مسلمان ہاں، میں 47 پکڑی گئی ہوں، میں مسلمان. میری ساری اولاد سکھ ہے، کوئی نہ مسلمان بنا چھوڑو. میں آج تائیں ایمان اپنے ہاں نہ لایا. ایسی لاکھوں بیٹیاں تھیں. اگر ناچنا گانا ہی کرنا تھا تو انہیں ذبح ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر سود کے بڑے بڑے نظام چلانے تھے، ناچ گانے کی محفلیں سجانی تھیں، آوارگی کو تہذیب بنانا تھا، میرے دیش کی عدالتوں نے بک جانا تھا. وکیل کی بولی لگ رہی ہو جیسے منڈی میں سبزی کی بولی لگتی ہے، جو مرضی خرید لے، پیسے دے دے، قاتل بھی چھوڑا دوں گا، زانی بھی چھوڑا دوں گا، پیسے دے دو تیرا قبضہ بحال کرا دوں گا. جج کے قلم کی قیمت لگ چکی ہو، اتنے پیسے دے دو، سائن کروا لو. عدالتیں عمارتوں کا نام نہیں ہیں، عدالتیں انسانوں کا نام ہیں. جب انسان بھیڑ بکری کی طرح بکنے لگیں، جب قانون کے قلم کی بولیاں لگیں، جب مالدار کے لیے اور قانون ہو، غریب کے لیے اور قانون ہو، طاقتور کے لیے اور قانون ہو، حکمران کے لیے اور قانون ہو، مخالف کے لیے اور ہو، اپنوں کے لیے اور ہو، تو وہ جنگل ہے، وہ جہاں افریقہ کا جنگل ہے.
وہ کینیا اور تنزانیہ کا جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے، ابھی دیکھ کر آیا ہوں میں، ہماری جماعت چلے کی تھی، یہ اس سے بھی بڑا پاکستان ہو یا کوئی دیش ہو، میرا دیش ہے، میں اس کے لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ پولیس کے رویے مالدار کے لیے اور، غریب کے لیے اور، طاقتور کے لیے اور، پیسہ دینے والے کے لیے اور، رشوت دینے والے کے لیے اور، ظالم کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، مظلوم کی سننے والا کوئی نہ ہو۔ یہ کیسی عدالتیں ہیں جہاں مظلوم کی صدا نہ پہنچ سکے؟ یہ کیسا انصاف ہے کہ مظلوم کو انصاف لینے کے لیے اگلی نسل تک کا انتظار کرنا پڑے؟ یہ کیسا انصاف ہے جہاں گھر بک جائیں، جائیدادیں بک جائیں اور پھر بھی وکیل کی فیس پوری نہ ہو؟ ہمارے بزرگوں نے بہت اچھا خواب دیکھا، بڑے ذبح ہوئے، بڑے ذبح ہوئے۔ چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس سی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ اپنی تاریخ پڑھو اللہ کے واسطے، تم بھی کیسے نادان نسل ہو ہماری کہ صرف پیسہ بنانے کو اپنی زندگی کی منزل بنا کے بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو۔ پیسہ ہی سب کچھ، دولت ہی سب کچھ، عزت ہی سب کچھ، شہرت ہی سب کچھ۔ ایسی بیکار زندگی، ایسی بے مقصد زندگی۔ ایک موت ہے جو پیچھے لگی ہوئی ہے، یہ شمع گل ہو جائیں گی، یہ بولتی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی، کانوں کے ٹیلی فون کے تار کٹ جائیں گے، یہ سوید لباس پہنا ہوا جسم لٹھے کے کفن میں لپیٹ کر مٹی میں مٹی کر دیا جائے گا۔ پھر ایک دن آئے گا کہ تیرے جسم کو کھانے والے کیڑے بھی مٹی میں مٹی ہو جائیں گے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتی بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے گارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ 6 لاکھ انسان ذبح ہوئے، تو مجھے کبھی خیال آتا ہے کہ یہ امت اللہ کے سامنے پیش ہوگی، اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوگی، اور پاکستانی 6 لاکھ کے سامنے بھی پیش ہوں گے، اور ان کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے گریبان ہوں گے کہ ظالموں ہماری بیٹیوں کی عزتیں نیلاؤ، ستلج ہمارا قبرستان بنا، راوی کی لہروں نے ہمیں کفن پہنا، چناب کی مچھلیوں کے پیٹ ہماری قبریں بنے، ہماری ہڈیاں بحیرہ عرب میں جا کے گریں، ہماری معصوم بچیاں آج بھی کفر کی قید میں زندگی گزار گئے، ان کے بچے جنتے 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 روزانہ ان کے ضمیر پہ کیا قیامتیں ٹوٹتی ہوں گی۔ ساری دنیا پھری ہے، ایسا خطہ کہیں نہیں دیکھا، ایسا خطہ کہیں نہیں دیکھا، ایسی خیر کی شکلیں کہیں نہیں دیکھی، ایسے علم والے، ایسے زہد والے، ایسے نوجوان۔ برائی اگرچہ ہے لیکن جو خیر کا پہلو میں اس ملک میں دیکھتا ہوں پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھتا، پوری دنیا میں۔ تو میرے عزیزو، ہم اپنے اللہ سے اس نعمت کے شکرانے میں وہ کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ ہم اس ملک کو ٹھیک کریں کہاں سے؟ طارق جمیل سے۔ یہاں وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، اس کو بند کر دو۔ وہ دیکھو کی کر گیا، وہ کی کر گیا۔ اندھے ہو جاؤ، بہرے ہو جاؤ، گونگے ہو جاؤ، اپنے عیب دیکھو، اپنے عیب سنو، ضمیر کی آواز سنو، دل کی دھڑکوں سے اٹھنے والی باتیں سنو، اور پھر قرآن سامنے رکھو، قرآن پڑھو۔ تم سب سے کہتا ہوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، تاکہ ممبر پر بیٹھنے والے کا تمہیں پتا ہو کہ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے یا آگ لگا رہا ہے، یہ ہمیں نفرتوں میں دھکیل رہا ہے یا محبت کے پھول دے رہا ہے۔ اور اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ میں کسی فرقے کا ترجمان نہیں ہوں، میں اسلام کا ترجمان ہوں، میں اسلام کا ترجمان ہوں۔ یہ بھڑکتی آگ ہے جس نے سارے خرمن کو جلا دیا ہے۔ میں اکیلا کہاں تک بولوں اور کیا کیا بولوں، لیکن میرے سامنے ایک واقعہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑکائی گئی تو گرگٹ کرلا، وڈا کرلا، اس نے آ کے پھونکیں ماری، پھونکیں، اور نامرادہ تیری پھوکا نال کڑی اگ بچ جاونی۔ لیکن ایسی نحوست اس کے لیے مقدر میں آئی کہ میرے نبی نے فرمایا جہاں گرگٹ ملے اسے قتل کیا جائے۔ گرگٹ زیادہ تر
افریقہ میں بہت ہے، ہمارے جنگلوں میں ہوتا ہے، شہروں میں نہیں۔ کبوتر نے کیا کیا؟ اس نے چونچ میں پانی بھرا اور جا کر ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کے اوپر گرایا۔ میرے کو پوچھنی تو کوئی نہیں، پر میرا نا تا لکھ مجھاون آلے ہیں۔ تو میرے اللہ نے کبوتر کی ایسی محبت ڈالی لوگوں کے دلوں میں کہ حرمین میں کبوتر کے سوا کوئی پرندہ کوئی، ہزاروں پرندے گنبد خضرا کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کبوتر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کبوتر مسجد نبوی کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور ساری دنیا سے آنے والے مسلمان ان کو دانا ڈال رہے ہیں، دانا ڈال رہے ہیں۔ یہ اس کبوتر کی طفیل ہے جس نے 2 چونچ پانی گرایا تھا۔ میں کچھ نہیں ہوں، میں ایک کبوتر ہوں جو 2 چونچ پانی گرا رہا ہوں۔ اس بھڑکتی آگ کو میں نہیں بجھا سکتا، لیکن میں اس آگ کو میں پھونک نہیں مار سکتا۔ میں پھونک مارنے والوں میں اپنا نام نہیں لکھانا چاہتا۔ میں اللہ کے رسول کے دربار میں پیش ہو کے کہنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ، میں نے تو آپ کی امت کو جوڑنے کی کوشش کی تھی، آگے تمہاری مرضی، شیعہ بنو، سنی بنو، بریلوی بنو، دیوبندی بنو، وابی بنو، جو مرضی ڈھول بجاؤ، ارے مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔